بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین گرامی، آج کی ویڈیو میں ہم پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں نازل ہونے والی پہلی وحی کے حالات بیان کریں گے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ 35ویں سال کے بعد پیغمبر اسلام نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کاروبار میں حصہ لینا بند کر دیا اور اسے اپنے منتخب کردہ نمائندے کے حوالے کر دیا۔ اب پیغمبر اسلام کو ضرورت نہیں ہر جگہ جانے کی، چنانچہ اب مکہ میں نبی قیام کرتے ہیں۔ 36ویں سال سے پیغمبر اسلام کا طریقہ یہ ہو گیا کہ پیغمبر شہر کو چھوڑ کر شہر کے باہر تشریف لے جاتے ہیں۔ ایک پہاڑ ہے مکہ اور منہ کے درمیان جس کا نام ہے جبل نور۔ اس پہاڑ کی چوٹی پر ایک غار بنا ہوا ہے جو غار حرا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آج کل تو یہ پہاڑ مکہ کے اندر آ گیا ہے، اس وقت یہ مکہ سے تقریباً 3 دن دور مانا جاتا تھا۔ جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جاتے تو اکثر ہفتہ اور 10 دن تک وہاں رہتے تھے۔ چنانچہ جناب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھ سے جو کا ستو بنا کر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ میں دیا کرتی تھیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ستو اور پانی کو اپنے ساتھ لے جاتے تھے اور پورا ہفتہ یا 10 دن اس غار میں اس تنہائی میں اس طرح گزارتے تھے کہ ستو کو پانی میں گھول کر پی لیا کرتے تھے۔ یہی پانی بن گیا، یہی کھانا بن گیا۔ پیغمبر اسلام جب جاتے تو پہلے کعبہ میں حاضری دیتے تھے اور پھر غار حرا جاتے تھے، اور جب واپس آتے تو غار حرا سے پہلے کعبے کا طواف کرتے اور پھر گھر تشریف لاتے، اور 2 یا 4 دن قیام کیا اور پھر غار حرا میں تشریف لے جاتے۔ اسی عرصے میں رسالت کا آغاز ہونے کی خبریں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے لگیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نبی تو پہلے ہی تھے، جیسا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے مرنے سے گزر رہے تھے، لیکن رسالت یعنی کہ نبوت پہنچانے کا حکم پیغمبر اسلام کو ابھی نہیں ہوا تھا۔ ولادت سے لے کر 37ویں سال تک پیغمبر کو کوئی وحی ابھی تک نہیں آئی تھی۔ 37ویں سال سے وہ زمانہ شروع ہوا کہ جسے علماء نے زمانہ تخنس کا نام دیا ہے۔ اسی زمانے میں پیغمبر اسلام غار حرا میں عبادت کیا کرتے تھے، اور اسی دوران پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الہام ہونے لگی اور آپ تک فرشتوں کی آوازیں آنے لگیں، کیونکہ جیسے جیسے 40واں سال قریب آ رہا تھا فرشتوں کی آمد و رفت بڑھ گئی تھی، لیکن ابھی حکم پروردگار نہیں تھا، اس لیے فرشتے براہ راست رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں آتے تھے۔ صرف پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کی آوازیں سنتے تھے۔ فی الحال پیغمبر اسلام کو صرف الہام ہونے لگا تھا اور رات کو وہ خواب آنے لگے تھے جیسے خواب کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا تھا، یعنی کہ نبی کا خواب جو خود وحی کا حصہ ہوتا ہے اور ہمیشہ سچا ہوتا ہے۔ 3 سال ایسے ہی گزرے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب 39واں سال ختم ہو رہا تھا، 40واں سال شروع ہونے والا تھا، تو ایک تبدیلی اور آئی۔ وہ یہ کہ پیغمبر اسلام کی زندگی میں یہ خصوصیت تو ہمیشہ سے تھی کہ اعلان نبوت سے پہلے بھی اور اپنے بچپن میں بھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم جس پتھر کے قریب سے جاتے وہ سلام کرتا تھا، جس درخت کے قریب سے جاتے تو اس کی شاخیں جھک جاتی تھیں، لیکن 40 سال کے آغاز میں یہ تبدیلی آ گئی کہ اب جو پتھر سلام کرتے ہیں وہ پہلے تو السلام علیکم کہتے تھے، لیکن اب السلام علیکہ یا رسول اللہ کہتے ہیں۔ اب جو درخت سلام کرتے ہیں وہ پیغمبر اسلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب دے کر سلام کرتے ہیں۔ پروردگار عالم کی جانب سے ان جمادات و حیوانات کو حکم ملا اور یہ رسول کو رسول کہہ کر پکار رہے ہیں، یہاں تک کہ ایک رات کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ آتا ہے اور آ کر السلام علیکہ یا رسول اللہ کہہ کر پیغمبر اسلام کو سلام کرتا ہے۔
اسی دوران پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال مکمل ہو گئی، لیکن پیغمبر اسلام نے اس کے 4 مہینے بعد اعلان رسالت کیا، یعنی ربیع الاول کے مہینے میں آپ کی ولادت ہوئی تھی، اور 27 رجب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان رسالت کیا۔ جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتے کو خواب میں دیکھا، اس کے 1 یا 2 مہینے بعد جب اپنے طریقے کے مطابق پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کی جانب تشریف لے جا رہے تھے، تو اس وقت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ پر ایک شخص کو دیکھا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ السلام علیکم یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو کون ہے؟ جواب ملا آنا جبرائیل، کہ میں جبرائیل ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئے۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کیا۔ اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد 40 سال گزر گئے، اور اب جبرائیل علیہ السلام پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے اور السلام علیکم یا رسول اللہ کہہ کر تشریف لے گئے۔ یہ سارے خواب، یہ الہامات، یہ فرشتوں کی آوازیں، یہ جانوروں، پتھروں اور درختوں کے طریقے کہ میں تبدیلی، یہ خواب میں فرشتوں کا سلام کرنا، یہ جبرائیل کا آ کے رسول کہنا، یہ چیزیں پیغمبر اسلام کو بتا رہی ہیں کہ وقت قریب آ رہا ہے کہ مجھ پر ذمہ داری عائد ہونے والی ہے کہ میں اپنی نبوت کو عوام تک پہنچاؤں، یعنی کہ اپنی رسالت کا اعلان کروں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دیکھتے ہی دیکھتی پہلی وحی کا نزول ہوا۔ پہلی وحی میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا، جس نے انسان کو قلم سے لکھنا سکھایا۔ اور یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی